السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ جس شخص نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جی ہاں، ایسا کہنا ہے دنیا کے مشہور و معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا۔ جب بھی ایٹم یا ایٹم بم کا نام دیا جاتا رہے گا تب تک البرٹ آئنسٹائن کا نام ضرور دیا جاتا رہے گا، جنہوں نے ہم لوگوں کو مضبوط اور طاقتور بنانے میں اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ رہتی دنیا تک ان کارناموں کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ فزکس کے نوبل انعام کے لیے بھی منتخب کیا گیا تھا۔ آئیے ہم ان کو شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کی پیدائش 14 مارچ 1889 کو جرمنی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا، جو ایک انجینئر اور سیلز مین تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے اس وقت ان کا سر ان کے جسم کے حساب سے کافی بڑا تھا۔ شروع ہی سے وہ بچوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور چھوٹے بچوں کی طرح بالکل بھی شرارتیں نہیں کیا کرتے تھے، ایک دم صاف طریقے سے رہتے تھے۔ وہ نہایت سادہ انسان تھے۔ عام طور پر بچے 1-1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بولنے میں 4 سال لگا دیے۔ قریب 9 سال کی عمر میں بھی بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، جس سے ان کے والدین کو ان کے کیریئر اور مستقبل کی پریشانی ہونے لگی۔ آئنسٹائن کو اپنی عمر کے بچوں سے کھیلنا بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بنا رکھی تھی۔ انہیں ہمیشہ اتوار کے دن کا انتظار رہتا تھا، کیونکہ ان کے والد ان کو ہر اتوار کو کسی خاموش اور کھلی جگہ لے جایا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر آئنسٹائن ان درختوں، پودوں اور ان کے متعلق سوچتے رہتے تھے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ دنیا چلتی کیسے ہے۔ اپنی ان حرکتوں اور دیر سے بولنے کی وجہ سے انہیں اسکول بھی دیر سے جانا شروع کیا۔ ان کو اسکول جانا ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی جیل میں جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آزاد نہیں ہوتا۔ اس سوچ کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ استاد کی پڑھائی ہوئی چیزیں ابھی بھی ادھوری ہیں۔ اس لیے وہ اپنے استاد سے بہت غلط اور عجیب قسم کے سوال کیا کرتے تھے، جس وجہ سے کچھ اساتذہ بھی ان سے بہت ناراض رہتے تھے، اور آئنسٹائن کو انہوں نے بیوقوف بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ بار بار بیوقوف کہنے کی وجہ سے آئنسٹائن کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرا دماغ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور ایک دفعہ بات بات میں انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں اپنے دماغ کو کیسے تیز کر سکتا ہوں۔ استاد نے ایک لائن میں کہا، دل لگا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح آئنسٹائن نے اپنے استاد کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور مصمم ارادہ کر لیا، اور کہا کہ ایک دن میں سب سے ذہین بن کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد تو ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ اپنے مشکل وقت اور اپنے ذہن کی مدد سے انہوں نے ریاضی اور فزکس میں مہارت حاصل کر لی، جس کے بعد انہوں نے بہت سے تجربات کیے۔ انہی تجربوں میں یہ بھی شامل تھا کہ آج ہم اپنے گھر بیٹھے انٹرنیٹ سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں البرٹ آئنسٹائن کی وجہ سے ہی حاصل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے دکھا دیا ایک عام شخص بھی محنت، ہمت اور جذبے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنے دماغ میں ہی ساری ریسرچ کو سوچ لیا کرتے تھے، اور سوچ کر سارے کا سارا پلان بھی تیار کر لیا کرتے تھے، جو کسی بھی سوچ اور تجربے اور اس سے بنی ہوئی تحقیق سے زیادہ پاورفل اور جامع ہوتا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کو دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، لیکن انہوں نے وہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کی حکومت البرٹ آئنسٹائن کی تحقیق اور تجربات سے اتنا ڈر گئی تھی کہ انہوں نے اس کے پیچھے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے، تاکہ ان کی ریسرچ کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ملک اور اس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہاں تک ایک پیتھولوجسٹ نے ان کا دماغ چرا لیا تاکہ وہ آئنسٹائن کے اتنا ذہین ہونے کا پتہ چلا سکے۔ آئنسٹائن نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔
اور 18 اپریل 1955 کو 76 برس کی عمر میں دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ دوستو، یہ تھی آئنسٹائن کی کہانی۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔